अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम बात करेंगे आज सहाफ़ी नसरुल्लाह के कत्ल के ख़िलाफ़ जो एहतजाज इस वक्त सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज दिखाई दे रही है। ये वो सहाफ़ी हैं नाज़रीन जो कि मुख्तलिफ़ मुकामी मुख्तलिफ़ स्पॉट मुख्तलिफ़ मकामात से ख़बरें चुन कर लाते हैं और उन ख़बरों की पादाश में उनको निशाना बनाया जाता है। ना सिर्फ निशाना बल्कि कहीं तो उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। सहाफ़ी नसरुल्लाह के जो बच्चे हैं वो सवाल कर रहे हैं कि मेरी गलती क्या है, इस रियासत के अंदर मौजूद जो खराबियां हैं, जो बेज़ाब्तगियाँ हैं, उसको रिपोर्ट करना अब जुर्म ठहरा है। इसके हवाले से एहतजाज भी नाजरीन हो रहे हैं। वज़रा यकीन दहानी भी करा रहे हैं कि गिरफ्तारी होगी उन तमाम लोगों की जो इस कत्ल के पीछे हैं। ताहम कामरान रज़ी साहब हैं, सदर हैं सिंध पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। पहले अहवाल भी जानते हैं। आज बहुत शुक्रिया कामरान रज़ी साहब वक्त देने के लिए। आज बड़ा मसरूफ़ दिन रहा, तमाम सहाफ़ी सरापा एहतजाज दिखाई दिए, वज़रा से भी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। क्या समझते हैं कब तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा सहाफ़ियों को, और इस तरह के वाक़यात क्या समझते हैं कि क्या सूरत हाल जो है वो किस तरफ जा रही है? देखें, बहुत शुक्रिया आपका। और पहली तो बात यह है कि बहुत ही काबिल मज़म्मत और अफसोसनाक वाक़या है जो आज से 4 दिन पहले जो सिंध का ज़िला घोटकी है उसकी तहसील मीरपुर माथेलो में पेश आया, जिसमें एक बहुत ही मुतहर्रिक किस्म के सहाफ़ी को गोलियों का निशाना बनाया गया। और अफसोस की बात ये थी कि न सिर्फ इस बर्बरियत का दिन दिहाड़े मुजाहरा किया और बल्कि उनको फिर वहां से करीबी तरीन जो शहर है रहीम यार खान, वहां मुंतकिल किया गया तिब्बी इमदाद के लिए, और फिर उन सहाफ़ी को कराची मुंतकिल किया गया एयर एम्बुलेंस के जरिए, और वो अब खालिक हकीकी से जा मिले। तो बहुत ही हम सब मुल्क भर में सहाफ़ी इस वाक़े पर सरापा एहतजाज हैं। और आज भी सिंध असम्बली में इजलास के दौरान जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उसकी जानिब से इस पर एहतजाज किया गया इस वाक़े पर, और नारेबाजी की गई और इस कत्ल में मुलव्विस जो मुल्ज़िमान हैं उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। कामरान साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि फुटेजेस हमारी स्क्रीन पे भी चल रही हैं कि दोनों वज़रा मौजूद हैं, वज़ीर दाखिला अलंजाज साहब, शर्जील साहब, मुतालबात के हवाले से क्या कहना है इनका? देखिए, हमारा तो यही मुतालबा था कि नसरुल्लाह गडानी के जो कातिल हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, फौरी गिरफ्तार किया जाए, जिस पर वज़ीर दाखिला सिंध जियाल अंजार साहब ने ये यकीन दहानी कराई कि कुछ जो इस वाक़े से मुतालिक जो लोग हैं, इस हमले में जो मुलव्विस लोग हैं, उनसे मुतालिक कुछ अफराद को हिरासत में लिया गया है। 2 से 3 लोग उन्होंने बताया कि उन्हें हिरासत में लिया गया है, और मरकजी मुल्जिम के बारे में उन्होंने कहा कि अभी वो फिलहाल नहीं बता सकते। तहम उन्होंने यकीन दहानी कराई कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो इस नसरुल्लाह गडानी के जो मुलव्विस मुल्ज़िमान हैं उन तक पुलिस पहुंचने में कामयाब हो जाएगी। जबकि जो शर्जील मेमन थे उनसे हमारा ये मुतालबा था कि सिंध हुकूमत को ऐसे इक़दाम भी करे कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात ना हो, क्योंकि ये देखें अली रज़ा, ये कोई पहला वाक़या नहीं था। इससे पहले अजीज मेमन जिनका नौशेरो फिरोज से ताल्लुक था, उनका भी दिन दिहाड़े इसी तरह कत्ल किया गया। इसी तरह जान मोहम्मद बहर एक सक्कर के बहुत ही सीनियर और बहुत ही मुतहर्रिक किस्म के सहाफ़ी थे, उनका भी इसी तरह खुलेआम कत्ल किया गया। और 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं जान मोहम्मद बहर के कातिलों का। सब कहते हैं कि हमें पता है, पुलिस कहती है हमें पता है कि वो कच्चे के इलाके में, लेकिन सिंध पुलिस अमलन नाकाम नजर आती है उन्हें पकड़ने में। कई बार वादे किए गए निगरान हुकूमत की तरफ से भी और जो मौजूदा वजीर आला है उनकी तरफ से भी, लेकिन न सिर्फ जान मोहम्मद बहर के कातिल गिरफ्तार होते, बल्कि अब ये 4 दिन पहले ये एक और वाक़या हो गया जिसमें नसरुल्लाह जो गडानी है इन पर हमला किया गया और वो अपनी जान से चले गए। कामरान साहब, आप ये नहीं समझते कि रिट को खुद चैलेंज किया जा रहा है इस तरह के अनासर की जानिब से? क्योंकि जी पहले आपने क्या बिगाड़ लिया कि अब क्या बिगाड़ लेंगे, हम मारेंगे, मुंह खोला अगर किसी सहाफ़ी ने जनाब तो गोलियां भी मारेंगे, वैसे भी मारेंगे, झूठे मुकदमात भी कराएंगे। ये परेशानियां तो अलबत्ता सामना करना पड़ रहा है ना बहुत से सहाफ़ियों को। देखें अली रज़ा, ये जो वाक़यात है ना, अगर आप इनका जायजा लें तो ये एक अपर सिंध के कुछ खास इलाके हैं जहां पर इस किस्म की बर्बरियत का मुजाहरा किया जाता है, न सिर्फ सहाफ़ियों पर बल्कि वहां अमन व अमान की मजबूरी सूरत हाल भी आप देख लें तो बहुत खराब है। इन्हीं अजला में आप देखें
کشمور ہے, لاڑکانہ ہے, جیکب آباد ہے, گھوٹکی ہے, سکھر کے اضلاع ہیں. یہاں پر صرف یہ نہیں بلکہ صحافی وہاں کے جو مقامی صحافی ہیں, آپ ان سے بات کریں تو وہ خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں, اور صرف ایک گروہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے وہ خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہوں. اس میں سب کا گٹھ جوڑ ہے. اس میں کرمنلز بھی ہیں, ڈاکو بھی ہیں, اور جو وہاں کے وڈیرے ہیں جن کو سیاسی پشت پناہی حاصل ہے, وہ افراد بھی ہیں جو صحافیوں کو دھوس دھمکیاں, یہ آئے روز کا معمول ہے وہاں پر. مگر کامران عزیز صاحب, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی باقاعدہ طور پہ صحافیوں کو بھی لے جایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے پولیس حکام کی جانب سے کہ دیکھیں جی ہم اس طرح آپریشن کر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ یہ کارروائی کر رہے ہیں, ہم نے اتنا اسلحہ منگوا لیا ہے, یہ مورچے ہم نے بنا لیے ہیں, اب ہم جو ہے وہ کلا کما کر دیں گے, اب دیکھیں کوئی ڈاکو کی مجال جو کوئی کام کر سکے. تو یہ جو آپریشنز ہیں, یہ تمام چیزیں ہیں, اس پہ عوام کا ایک پیسہ بھی لگ رہا ہے. پھر بہت خود جا کے آئی جی صاحب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر موجود ہوتے ہیں, تو یہ ان تمام کارروائیوں کا کیا نیچے اس طرح نتائج, مطلوبہ نتائج موصول نہیں ہو رہے؟ آپ کی کیا رائے ہے, آپ کا کیا اس میں سٹینڈز ہے؟ نہیں, مطلوبہ نتائج کیا موصول نہیں ہو رہے. آپ دیکھیں پورے پاکستان میں جو ہے وہ موٹر ویز اور ہائی ویز کا جال ہے, لیکن یہ صرف سندھ کا علاقہ ہے یا کچھ پنجاب کا تھوڑا سا حصہ جہاں موٹر وے پر سفر کرنا بھی محال ہو گیا ہے, غیر محفوظ ہے. موٹر وے پر 300-400 میٹر کے اوپر پولیس اور رینجر کی چوکیاں قائم ہو گئی. وہاں جو کیمراز لگے تھے وہ وہاں ڈاکوؤں نے توڑ ڈالے ہیں. وہاں پر رات کے وقت میں موٹر ویز بند ہو جاتی ہیں. تو اتنی بری تو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پچھلے 15-18 سالوں میں دیکھنے میں نہیں آئی تھی, جو آج کل کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکو راج, کچھ علاقے تو ایسے ہیں جہاں محسوس ہوتا ہے کہ ڈاکو راج بن گیا ہے. اگر ہائی ویز اور موٹر ویز کی حالتوں کے لوگ وہاں رات میں سفر نہ کر سکیں اور وہاں ڈاکو آ جائیں, گاڑیوں پر گولیاں چلائیں. پچھلے دنوں بھی جو ایک واقعہ ہوا تھا جس میں بگٹی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی تھی, اور پھر بگٹی قبائل کے لوگ مسلح ہو کر ڈاکوؤں سے لڑنے خود پہنچ گئے تھے. تو کیا ایسے واقعات ماضی قریب میں سندھ یا پنجاب میں کبھی دیکھنے میں یا سننے میں آئے ہیں کہ قبائل چلے جائیں اور خود لڑنے لگے ڈاکوؤں سے, پولیس اور جو باقی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ بے بس نظر آئے؟ کامران عزیز صاحب, بہت ساری انفارمیشن آپ نے اپنی بات میں بہت ساری چیزیں ناظرین تک پہنچائی ہیں. ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا براہ راست اب اس کو ایک ایز اے پاکٹ استعمال کیا جا رہا ہے کچے کے ڈاکوؤں کو, کہ جناب اپنے دشمنوں کو اگر ٹھکانے لگانا ہے, نشانہ بنانا ہے, تو ان کا استعمال کیا جائے اور پھر بول دیا جائے کہ جی کچے کے ڈاکو ہیں, صرف آپ ڈھونڈتے رہیں؟ بھائی کچے تو ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ بہت ہی کو محفوظ جو کمی گاہیں ہیں یا پناہ گاہیں ہیں وہ ڈاکوؤں کی ہیں. آپ وزراء سے بات کریں, آپ سینئر پولیس افسروں سے بات کریں تو وہ تو ہر بار ایک نئی کہانی سناتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جی 30-30 فٹ کی خندقیں بنائی ہوئی ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ خواتین اور بچوں کو ڈھال بنا کے رکھا ہوا ہے ڈاکوؤں نے, کبھی وہ کہتے ہیں کہ پولیس سے زیادہ جو جدید ہتھیار ہیں وہ ڈاکوؤں کے پاس ہیں. تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے یہ بہانے, اور یہ صرف سندھ میں نہیں ہے بلکہ جو پنجاب کا ضلع رحیم یار خان کا علاقہ ہے یا راجن پور کا علاقہ ہے, وہاں پر بھی یہ ڈاکو ایک خوف کی علامت بنے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے. اور پولیس اور جو بھی جو رامیا ہے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے, وہ بیچارے ہمیں تو ایسا لگتا ہے جیسے بے بس ہو چکے ہیں ڈاکوؤں کے آگے. اور کئی سال سے ہم دیکھتے ہیں کبھی چھوٹو گینگ کے نام پر آپریشن ہوتا ہے, کبھی کسی اور گینگ کے نام پر آپریشن ہوتا ہے, اور کوئی کام نہیں نظر آتا ہمیں. صحافی برادری بالخصوص آپ کی ایسوسی ایشن آگے کا کیا لائے عمل بنا رہی ہے؟ کامران صاحب ہم اس حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے, کیونکہ دعویٰ تو کر دیا گیا ہے کہ جی گرفتاری جو ہے وہ ممکن بن سکے گی, اب آگے کیا لائے عمل بنایا گیا ہے؟ دیکھیں ہم تو دیگر جو ہماری پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے, کراچی یونین آف جرنلسٹ ہے, یا پریس کلب اور دیگر جو صحافتی تنظیمیں ہیں, وہ ہم سب مل کر ہی اب ان واقعات کی روک تھام کے لیے آگے چلیں گے. اور ہم نے وزیر داخلہ کو بھی اور سندھ حکومت کو بھی یہ باور کرایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد نصر اللہ گڈانی کے اور جان محمد ظاہر کے قاتلوں کو گرفتار ہونا چاہیے, اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو قرار واقعی سزا بھی ملنی چاہیے. آخری سوال کامران عزیز صاحب, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ماضی میں جو قتل ہوئے ان کے ملزمان گرفتار نہیں ہو سکے, اب اس کے اوپر بھی دعویٰ البتہ کر دیا گیا ہے, یقینی طور پہ سرکاری مشینری جو ہے کوشش بھی کر رہی ہوگی, مگر
اس پورے کے پورے سسٹم اس میں جو تاخیر ہو رہی ہے, ملزمان گرفتار نہیں ہو رہے, صحافیوں کو کیا تاثر مل رہا ہے, کیا پرسیپشن بن رہی ہے صحافی برادری کے اندر, کیونکہ پریس کلب اور دیگر حلقوں میں ڈسکشنز تو ہوتی ہے نا کہ بھئی آج ان کا نمبر آ گیا, کل میرا نمبر آ سکتا ہے, کل آپ کا نمبر آ سکتا ہے, تو اس حوالے سے پرسیپشن کیا بن رہا ہے, تاثر کیا لے رہی ہے صحافی برادری؟ دیکھیں صحافی تو اپنے بیچارہ کام کر رہے ہیں, لیکن یہ تو حکومت وقت کا کام ہے کہ وہ انشور کرے کہ جو صحافی ہے, جو معاشرے کے دیگر افراد ہیں, ان کو تحفظ فراہم کیا جا سکے اور وہ بلا خوف و خطر اپنے فرائض انجام دے سکیں اور جو لوگوں کی آواز ہے وہ حکام بالا تک پہنچا سکے. تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحافیوں کی جو سیکیورٹی ہے, ان کا تحفظ ہے, اس کو یقینی بنائے اور عملی اقدامات کرے, بجائے اس لیے کہ زبانی کیونکہ کامران رضی صاحب لیڈر ہے نا, میں اس لیے یہ سوال کیا کہ کیا تاثر ہے, کیونکہ کیا اب خوف محسوس کر رہی ہے صحافی برادری کہ جی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, یہ ایک احساس ڈیولپ ہو رہا ہے کیا؟ دیکھیں کراچی میں صورتحال مختلف ہے, لیکن اپر سندھ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ صرف ایک گروہ یا ایک کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ جس سے صحافیوں کو خطرات ہوں. وہاں بیک وقت جو ہے وہ پولیس بھی ان کے لیے خطرہ بنی رہتی ہے, وہاں ڈاکو بھی ان کے لیے خطرہ بنے رہتے ہیں, اور جو سیاسی پشت پناہی رکھنے والے وڈیرے ہیں وہ بھی صحافیوں کے لیے کو جو ہے وہ ان کے لیے خطرہ بنے رہتے ہیں. بہت شکریہ. کامران رضی صاحب تھے صدر سندھ پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کے, اور ہم سے گفتگو فرما رہے تھے. ناظرین کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب دیہی سندھ کے اندر بہت سارے مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے رپورٹرز کو, اور بڑا آسان ہدف جو ہے وہ بن چکے ہیں اس وقت صحافی کہ جی ہاں کوئی خبر دے دی آپ نے بتا دیا کہ جناب یہاں پہ یہ بے ضابطیاں ہیں, یہاں پہ یہ چیزیں ہیں, اس کے بعد کسی کو برا لگ گیا تو جناب پھر آپ کو نشانہ بنایا جائے گا, آپ کو اوپر جھوٹے ایف آئی آرز کروائی جائیں گی, آپ کو زد و کوب کروایا جائے گا, اور حد تو یہ ہے کہ اگر آپ باز پھر بھی نہیں آتے تو آپ کو گولیاں مار کر جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا. زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے نصر اللہ جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں, اور ہسپتال میں کراچی کے اندر بھی جو ہے ان کی جو صورتحال تھی اس پہ اوپر قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, ان کو طبی امداد مل رہی تھی, مگر جو زخم ہے وہ اس طرح ان کو گھائل کیا ان گولیوں نے کہ وہ جہاں پر نہیں رہ سکے. ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اہم ایشوز کو جو ہے اٹھائے جائیں اور اس شہر کے اندر بالخصوص کیا چل رہا ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے. وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین بریک پہ جا رہے ہیں, پھر حاضر ہوتے ہیں.